الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلاۃ و سلام بھائی صاحب وہ اشتہار دکھا ماشاءاللہ محفل ذکر شہدائے کربلا انتظامیہ حاجی غلام شبیر بٹی منشا گولڑوی صاحب حاجی محمد عمران ظفر چشتی صاحب ادائی الی الخیر محمد عمران ظفر چشتی صاحب اور محمد منشا گولڑوی صاحب برائے اشارے ثواب صوبیدار احمد علی مرحوم ڈاکٹر ظفر عباس بھٹی مرحوم احمد یار حاجی سردار محمد ریاض محمد شفیع عمر یاد باقی سارے امت مرحومہ اللہ تعالیٰ زیر نگرانی علامہ اورنگزیب سیالوی صاحب زیر صدارت محمد اعجاز احمد سیالوی صاحب خلاف صاحب جامعہ مسجد غوثیہ قمریہ بنگلہ چوک تحصیل لالیہ میرے تو قبل ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ مولانا پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب آپ دے سامنے بڑے باذوق اور سونے طریقے نال عقائد اہل سنہ دی روشنی دے اندر بیان فرما رہے ہیں اللہ انہوں دے علم و فضل دے اندر اور استقامت علی الدین دے اندر اور برکتہ فرمائے جتنے بھی احباب بیٹھے ہو محفلہ وچ جان والے اور محفلہ کران والے سب احباب دی خدمت وچ سب تو پہلے تقریر شروع کرن تو پہلے ایک گزارش کرانگا کہ جدو بھی ساڑھے کڑو وقت لے آ جائے ساؤنڈ واڑا مووی واڑا نعت خان نقیب خطیب صدارت واڑا جس بندے بھی محفل دے والے نال بلاؤ اے چیک کر لیا کرو کہ اے ہے تے آلو اصحاب دا غلام یا نہیں بعد ایک پھر سانو وقت پیا ہوندہ ہے اینو بار کڈو تے اینو ویچ پاؤ تے اینو اینج کرو اس تو پہلے چنگا ہوندہ ہے تسی بندے ہی ہو لیا ویا کرو جڑے صاف ستھرے ہو اسی یہ نہیں آندے بھئی اینج کرو اینج نہ کرو سان کٹھیاں نہ کریا کرو بس اسی صرف انہاں بندیاں بیک کے راضی ہونے ہاں جڑے اعلیٰ حضرت دی فکر والا باقی جی میں توڑا دل لے انہی کرو بھائی صاحب تقریر میری شروع ہے اور اس نو
دھیان نال سماعت فرما لو۔ میں ایک آیت پڑھی ہے، سیانے بندے بیٹھے ہو، چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے تے خبراں اور فتنے بارش دی طرح برس رہے ہیں۔ ہر قسم دیاں خبراں اور عجیب و غریب گلاں لوگاں کو اپڑ دیاں رہے ہیں۔ ایدے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن پاک وچ بیان فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبأ، غیر معتبر آدمی اگر توان کوئی خبر پہنچائے ان فوراً منیا نہ کرو، فتبینوا، اُدھی چھان پھٹک کریا کرو۔ بڑا کملا وہ بندہ ہوندہ ہے جنہوں دسیا جائے بھئی کوا تیرا کان لے گیا ہے تو کوے پیچھے باج پوے، انہوں عقل اللہ دیتی ہے، انہوں اپنا کان بھی تے سنبھالنا چاہیے دے نہ بجے ہوئے نال تے ہو دے پیچھے بجنے دی کی لوگ۔ چونکہ سوشل میڈیا ہے بالخصوص میں ویسے تے اس دی امپلیمنٹیشن پورے معاشرے تے ہو رہی ہے، تواڈی بھائی دے بارے، تواڈے عزیز دے بارے، تواڈے رشتہ دار دے بارے، تواڈے مرشد دے بارے، تواڈے استاد دے بارے، کسے بھی تواڈے ریلیٹیوز دے متعلق کوئی بات تواڈے تک آئے تو رب دا نام جی ان فوراً یقین نہ کر لیا کرو کوئی وہی آ گئی، ان جی غلط فہمیاں دا شکار ہو جانا بالعموم تے پورے معاشرے میں، بالخصوص اس دور دے اندر اگر کوئی خبر آوے دین دی، دین دے بارے، چونکہ تسی فیس بک تے سوشل میڈیا تے سن دے رہن دے ہو، انہاں تے اعتبار نہ کریا کرو، او دے اتے ساریاں گلاں صحیح نہیں ہوندیاں۔ منڈے سوشل میڈیا تو ویک کے نہ تے شرٹ خرید لیں گے، شرٹ سوشل میڈیا تو یا جتی خرید لیں گے، وہ جس لئے آ جائے تے وہ آندے لبا اساں ویکھی ہو رہی، بھائی جی سمجھ آئیے کوئی؟ میں ویسے مثال جتی تے شرٹ دی دیتی ہے، اگاں تو آپ توڑ اپڑ گئے ہو، کچھ گلہ نگا کھولنے دی ضرورت نہیں، انہی ماحول ہوندہ ہے وہ دے مطابق گل کرنی، دینی ماحول مسجد ہے تو پھر میں انہی گل کرنی، بھئی ویکھی ہو رہی، یعنی جڑی شرٹ اساں ویکھی آئی وہ فوٹو تے ہو رہی، جدو لائیو آئیے تو ویکھی ہے وہ یہ تے کوئی اور شے۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ جدو سوشل میڈیا تو خریدی جتی صحیح نہیں تو دین اتھو تو ان صحیح کے میں لب سکتا ہے۔ ہاں اگر تسی کسے ایسے عالم نو جان دے ہو جنہ دے نام تو انہ دے عقیدے تو تسی واقف ہو وہ کو گل کر دیں تو انہوں مان لینا ٹھیک ہے، لیکن ہر بندہ لکھ کے عجیب و غریب پوسٹاں حدیث دے نام تے وہ کر دیں دے اور تسی اگاں کر دیں دے۔ 100 صحابہ نے یہ حدیث روایت کی تھی، 100 صحابہ نے ایک حدیث روایت کی تھی، اس تو تسی اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک گل صحابہ وچ کتنی عام سی اور دی اہمیت کتنی سی، یعنی گل ایک ہے اور 100 تو زیادہ صحابہ نے روایت کیتا ہے، یعنی حضور دے صحابہ دے حلقیاں وچ ایک گل اتنی شہرت پا چکی سی کیڑی کہ رسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جڑا بندہ میری طرف جھوٹی گل منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو ایک انتہائی حساس موضوع ہے
کہ آپ اگے فارورڈ کرتے جاندے ہو، اگے پھیلاندے جاندے ہو، جبکہ آپ نو او دا اے علم بھی نہیں ہوندا کہ اے گل ٹھیک ہے یا تو آپ ایسا کرن تو پہلا کسی عالم کو او دی تصدیق کروا لیا گا۔ اور میں یہ بھی ناڑا کھاں گا کہ ہر داڑھی اور رومال والا عالم نہیں ہوتا، ہر جبے اور دستار والا پیر نہیں ہوتا، ہر داڑھی اور رومال والا عالم نہیں ہوتا۔ وہ شعر ہے نا کسی شاعر دا کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں جس بندے دا اولیاء عالم آڑا ہوئے وہ عالم بھی ہوئے۔ سو اے اس تو بھی خطرناک ہے کہ جدو اسی عالم سمجھ کے کسے جاہل کوڑو مسئلہ پوچھ لی، وہ خود گمراہ ہوندے اور لوگن گمراہ کر رہے ہوندے۔ لہذا جدو بھی مسئلہ دریافت کرو کسی عالم تو دریافت کرو۔ مثلا میں ایک اور مثال دیتا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے سوشل میڈیا دے بارے کہ جڑے گوگل نو یوز کر سکتے نا بچے، وہ کسی بھی بیماری دا نام لکھنا، مثلا سر درد دی دوائی دا، پیٹ درد دی دوائی دا، تو تھلے ایک دوائیاں دی طویل لسٹ آ جاندی ہے کہ اے ساریاں گولیاں پیٹ درد دیاں۔ تو اگر اتنا آسان ہے تو پھر ایم بی بی ایس کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ ہر بندہ ہی ڈاکٹر بن جاؤ، یہ ہاسپٹل بنان دی اور بندیاں کو جان دی کی ضرورت ہے؟ گوگل پہ ہی سرچ کیتا تے بیمار نو دوائی دے ہاسپٹل کھول لو۔ ایسا نہیں نا، اسی سارے ڈاکٹران دیاں باریاں فیساں بھر کے کہ انہاں کو کیوں جانے ہیں؟ اس واسطے جانے ہیں کہ سانو علم ہو جائے کہ اصل جو بیماری ہے وہ دا علاج کیے، ساڑھے کو علم سطحی ہے، معمولی ہے، اور انہوں نے پوری ڈیپتھ جا کے علم نو پڑھیا ہے میڈیکل سائنس دے اندر کہ علم ہے کی، میڈیکل ہے کی، دوائی کی یہ بیماری۔ اگر نیم ڈاکٹر یا حکیم کو دوائی لئی جائے تو بھائی صاحب جان نو خطرہ ہے۔ اگر نیم مولوی کوڑوں مسئلہ پوچھا جائے تو ایمان نو خطرہ ہے۔ اللہ نے اصول قرآن بیان کیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو عرض ہے کہ جدو خبر آئے آپ کو تو اس خبر دے بارے بالخصوص جس موضوع تے میں تو ان لیونا چاہ رہے ہیں، ویسے تے عمومی طور تے ہر خبر دے بارے، لیکن اگر ہوئے صحابہ دے بارے، اہل البیت دے بارے، تو پھر اس نو فوراً ایکسپٹ نہ کرو۔ سیانے آندے نا جدو کسی ہارٹ اٹیک ہوئے تے ڈیسپرین دی گولی فوراً دیو، پھر ڈاکٹر کو لے جائے، فرسٹ ایڈ جی نو سدے۔ تو میں صحابہ دے بارے آن والی روایات دے بارے تو ان فرسٹ ایڈ دس رہا رسول اللہ نے جو بیان کیا۔ فرسٹ ایڈ پہلی دوائی، اذا ذکر اصحابی فامسکو، جدو تواڈے سامنے میرے صحابہ دا ذکر مشکوک اور غلط طریقے نال کیتا جائے تو اپنی زبان وہ تھی روک لو، او دے اتے کلام نہ کرو، جرا نہ کرو، او دے اتے گفتگو نہ کرو جنی دیر تک کسی عالم کول نہ پہنچاؤ۔ آپ نو سمجھ آگئی؟
سونے بندیاں سمجھ آ جائے وہ بھی سمجھ آ جائے. تو ایسا ہے کہ جو خبراں ساڈے کول آؤندیاں نے وہ دو قسماں تے. ایک خبر ہے مدح توصیف اور تعریف دے بارے جیسے کہ شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں. ایک ہے انہاں دی آپس وچ رنجش لڑائی اور بدگمانی دے بارے. اگر کوئی خبر آوے پیار آڑی میرے نزدیک وہ دی تحقیق دی ضرورت. مثال ہو دی دے توڑا کی نام پہلے توڑی ایک مثال دینا ناراض دینا ٹھیک. عدنان صاحب دے بارے خبر آئیے کہ عدنان صاحب چنیوٹ وچ غریباں وچ پیسے تقسیم کر رہے سارے کسے بندے خبر دی تھی. تو اے دی تحقیق دی ضرورت یہ دی کیڑی ہے بندے جو چنگے نے نیک نے تے کر رہے ہوں انہوں مان لو. لیکن اگر کوئی بندہ آکے آکھے بھئی او غریباں کو پیسے کھوندے پہ آئے تو پھر ان فوراں نہیں مننا بندہ ٹھیک ہے سمجھ آلے نے علم آلے نے ہون اس گل نو فوراں نہیں مننا اسی جنی دیر نہیں آپ دی تصدیق نہ کریے یا معتبر آدمی بیان نہ کرے. یہ اصول ہے جدوں صحابہ دے یا اہل بیت دے پیار دی بات آ جائے تو وہ دیتے ایڈی تحقیق نہ بھی کرو تے قرآن جو آندہ ہے انہیں پیار ہاں. لیکن اگر کوئی آکھے انہیں چھ لڑائی آئی تھی گل چونکہ قرآن اور نبی دے فرمان دے مطابق درست نہیں پھر اس گل دی تحقیق کیتی جائے گی. اس نو پرکھیا جائے گا کہ بات ٹھیک ہے یا اے اصول اس نو ہمیشہ میرے بچے چونکہ تسی تقریر سننا دے ہو اس اصول نو یاد رکھنا کہ کوئی گل بھی ایسی ہوئے تے ان فوراً تسلیم نہیں کر لینا کہ پھر ہنجی ہوئے بندیاں دی عادت ہے اس سے وقت فیصلہ کر دینے وہی پھر تے زیادتی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ نا بی بی پاک دے گھر نو حضرت عمر آگ لائی تو اتھے بے گیا کہ بھائی زیادتی کیتی نہیں سی کرنا چاہیے. وہ بھائی صاحب پہلا ویکھتے لو اب گل ہوئی ہے فتوہ لان تو پہلا یہ تے ویکھ لو بھائی مسئلہ ہویا ہے یا نہیں ہویا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تسی حضرت عمر توئے کیویں تسی قبول کر لیندے ہو کہ مولا علی گھر ہوں تے حضرت عمر جا کے تے بی بی پاک دے دروازے نو نعوذ باللہ آگ لا دے یہ توڑا ذہن من کیویں جاندہ ہے جڑا اومیں آندے ہو ہاں بھئی زیادتی کی ساتھ تو تے پھر نو بلیندہ تو زیادتی کی تھی میں کہ پاجی پہنا ویکھتے لو بگل ہوئی ہے کہ کوئی اے ہے اللہ دے قرآن دا اصول فتبینو کہ بھائی چھان پھٹک کر لیا جائے. اگر تو انکو آنکھے بابو بکر صدیق نے سیدہ دا حق نہ دیتا تو ان اومیں نہ منو بھائی صاحب. کوئی کسی درویش کو پوچھ لو با گال سنی ہے کی میں دی اس مولوی تو نہ پوچھے ہے جڑا آپ اگے گابرے ہیں یا پوچھو تے آندہ بھی رینجی ہو سی میں کوئی نہیں بتا اس تو نہ پوچھو تے شدہ آپ گھبرائے ہے پتہ نہیں سا کی میں پہ لیتا ہے. کسی اس بندے تو پوچھے ہے جی دیکھ تحقیق بھی ہوئے تو جڑا کوئی شعور آڑا بھی ہوئے اے بھی پہنا ضروری ہوں دے کہ مسئلہ پوچھنا کی دیتے اے پیڑی سے آنے بھئی لواران دی دکان تو پھول نہیں لئی دے تو پھولا آنے گڑو لوہ نہیں لئی دا دکانہ دو آندیاں چنگیاں پر جو سودا لینا جانا تے اتھے چاہی دا نا سی گالہ پوچھنی ہے علم آڑی وہ دے تو پوچھنی چاہی دی ہے جی دیکھو علم ہے مسئلہ دی سمجھ آئی عزیزم و محترم سو خبر دی تحقیق دے کئی طریقے ایک بات نو سمجھ لو میں پھر تقریب دی طرف جا رہے جڑے واقعات
اسرائیلیات سمجھے جاندے ہیں، یعنی بنی اسرائیل دے واقعات بھی دینے چاہے انہاں دی تحقیق کرن دا معیار ہو رہے جڑے تفسیری اقوال نے یعنی مفسرین نے قرآن مجید دی تفسیر اچ اقوال نقل کیتے انہاں دی تحقیق دا معیار ہو رہے جڑی حدیث تو سنت ثابت ہونی ہے اس حدیث دی تحقیق دا معیار ہو رہے جس حدیث تو سیرت ثابت ہونی ہے حضور دی سیرت ثابت ہونی ہے جس حدیث تو او دی تحقیق دا معیار ہو رہے جس روایت تو اساں تاریخ لینی تاریخ دی پرکھ دا معیار ہو رہے امام المؤرخین علامہ ابن خلدون آپ دا مقدمہ ابن خلدون ہر صاحب ذوق آدمی نو پڑھنا چاہیے آپ نے تاریخ نو پرکھن دے 6 پیمانے لکھے محدثین دا طریقہ الگ ہے مورخین دا مفسرین دا روایات نو لین دا تے پرکھن دا طریقہ جانے من الگ ہے میں پتہ ہے تسی اس چیز تو بور ہو رہے ہو لیکن تھوڑا جا ٹائم دیو میں اتھو لنگ کے اگے جانا ہے تسی مطلب ہو سکتے ہو ایسا یہ الگ چیزاں نے میں تو ایک مثال دینا ہدوانا پکے ہے یا نہیں یہ ویکھن دا طریقہ ہو رہے خربوزہ کچا ہے یا پکا ہے اے ویکھن دا طریقہ ہو رہے آمب کچا ہے یا پکا ہے کدی کسی آمب نو بھی اینج کر کے ویکھے کدی کسی دوانے نے سونگ کے ویکھے بے لینا ہے یا نہیں یعنی یہ پھال بھی منے نے تے انہاں نو پرکھن دے طریقے بھی اس طرح آپ حضرات نو سمجھنا چاہیے تفسیر حدیث اور تاریخ انہاں دے پرکھ دے طریقے الگ نہیں ایک طریقہ جو مورخین لکھ دے لے حدیث نو پرکھن دا میں 2 مثالہ دیڑیاں نے ایک کتاب چو دیاں گا تے ایک اپنے کڑو دیاں گا دوہاں سمجھاواں گا ملان آستے تاریخ دیاں کتابیں جو لکھے ہے کہ بغداد دیاں کچھ مسجدہ ایسیاں نے جنہاں دا رخ قبلے ال نہیں جنہاں دا رخ قبلہ شریف کی طرف نہیں بغداد میں ایسیاں مسجدہ نہیں یہ اردو کسی نے تاریخ بغداد جو لکھے ہے لیکن یہ بات لوگ سمجھ دے نہ ہے انج کی نہیں ہو سکتا ہے مسلمانہ دیا مزیدہ نے تو انہوں نے موسیدے نے یہ لکھن والے پتہ نہیں ان کی گل لکھ چھڑی ہے لیکن جدو ہن جدید وقت آ گیا اور میجرمنٹ دے پیمانے نکل آئے تو پھر پتہ لگا ہاں لکھن والے نے ٹھیک لکھیا سی واقعی انہوں دا 3 ڈگری دا فرق ہے لہذا وہ تاریخی بات اس وجہ تو سچ ثابت ہو گئی کہ ہاں وہ بات سچی ہے تاریخ اچھ لکھیا ہے میں ایتھے رہنا لانچ نہیں اوڑتا تاریخ دی کتاب اچھ لکھیا ہے کہ شاہ جہاں نے ارباں روپیہ خرچ کر کے اپنی بیوی دی محبت اچھ تاج محل بنایا سی میں ویکھیا تو میں کہا بھئی میرا ذہن تے نہیں مندہ میرا ذہن تے اس گل نہیں منتا یہ نہ خرچہ اس کار چھڑیا صرف ہوں دی یاد ہے نہ ہوں دے ویچو دی قبر بنائی سو نہ اونجوے میں مال بنا کے دے نہ خرچہ کار چھڑیا لیکن میں ان کسی آنکھ ہے با جناب تسی ران دے وہی تھے تسی یا تے انڈیا لگے جاؤ تو یا گوگل تو سرچ کر لو جی وہ محل موجود ہوئے اتھے تے پھر پاہمیں گل تاریخ اچھ لکھیے نو سچیاں مننا چاہیے ہے بگال لینجیے بھائی سمجھ آئیے ایک اور مثال دینا جدو قرارداد پاکستان پیش ہوئی سی لاہور مطالعہ وچ پڑھیا ہونا علامہ اقبال نے پیش کی تھی سی تے اگر کوئی پوچھے بھئی یہ کیڑی جگہ تے ہوئی سی ایک آنکھے جی راوی دے کنارے تھے دوجہ آنکھے مغل پورے ہوئی سی تریجہ آنکھے نہیں باٹی گیٹ ہوئی سی تے بھائی صاحب اس روڑے نو پاؤنڈ دی لوڑ کیڑی ہے اتھے لگے جاؤ جے مینارے پاکستان ہویا بنیا ہے تے پتہ لگ جانا ہے پاک ہو جانا ہے بھئی یار اے پیا دس دے بے جڑیاں ایدے اودے والیاں گلاں نے او جھوٹیاں نے مینارے پاکستان ایتھے بنیا ہے تے اے تے پھر کنفرم ہو گیا بھئی ایتھے ہی جلسہ ہویا سی تے ایتھے ہی پیش ہوئی یعنی ان اس چیز نو کتاب وچ پرکھن دی ضرورت ہی نہیں رہی اے تے اظہر من الشمس ہو گئی یہ بات تے ظاہر ہو گئی
کہ مینار پاکستان دا کسی جگہ تے موجود ہونا او دی دلیل بن گئی با ایتھے جلسہ ہویا سی ایتھے قرارداد پیش ہوئی سی لو اے گل پکی ہو گئی ہے توجہ ہے ہون میں آگیا اتھے جیتے تو لیونا سی خبرہ آئیاں دو ایک کو کہ ابو بکر صدیق آل رسول نہ لڑ دے آئے انہاں دا حق نہ دیں دے لہذا او اچھے بندے نہیں العیاذ باللہ تعالی دو جی خبر آ گئی کہ نہیں جی وہ تے حضور دے بڑے نیڑے آئے تے حضور دے بڑے قریب آئے تے حضور نو بڑے پسند آئے تے حضور نو بڑے پیارے آئے لو بھائی صاحب نہ کتاب پھروڑن دی روڑے ویکھنا ہے دو آئیں تو صحیح پھر کیڑی ثابت ہوندی ہے نہ کتاب ڈھونڈن دی لوڑے نہ بھائی صاحب کسی اور چیز نو پرکھن دی ضرورت ہے بندے نو چاہیے یا مدینے لگا جائے یا کسی مدینے آلے تو پوچھ لے یا مدینے لگا جائے یا کسی مدینے آلے تو پوچھ لے کہ یار ابو بکر حضور تو دور ہے یا نیڑے بھائی غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یہ مینار پاکستان نو ویکھیاں قرار داد والی گل تے اعتبار آ جائے نا تے پھر حضور دے روزے وچ ابو بکر نو حضور دے نال ستیاں یقین ہوندا ہے کہ یار نو پسند نہ ہوندا تے کدی قدماں وچ نہ سوایا ہوندا سائیاں نے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ نہ یعنی یہ گل تسی آکھ سو بجی یہ دی ذرا اہمیت کی ہے بھائی صاحب اہمیت اے ہے کہ جدوں حضور نے اپنی چادر پھیلائی ہے چادر تطہیر تو حضرت حسن نو اندر بلایا حضرت حسین نو اندر بلایا بی بی زہرا نو اندر بلایا مولا علی نو اندر ایک جملہ نوٹ کر لو حضرت ام سلمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں میں اندر آ جاؤں تو حضور نے فرمایا نہیں انک علی خیر تو پہلے ہی خیر تھے چادر ہیٹ حضور نے انہاں نو خواہش دے باوجود بھی بلایا یہ مطلب ہے چادر جو حضور نے جس نو بلایا ہے اپنی مرضی نال بلایا ہے تے اپنی پسند نال بلایا ہے میں دوبارہ کروں گا تسی حل کریں یہ بڑا حساس موضوع ہے جڑا تواڈے اندر پانا حضور چادر اینج کیتی چادر دے ہیٹھ بلایا بغیر پسند تو بلایا یا پسند نال توجہ ہے مرضی نال بلایا یا دھکے نال تے اماں جی آکھیا بھی میں آ جاواں تے فرمایا انک علی خیر نہیں تسی پہلے ہی خیر تے ہو بھائی صاحب تو ثابت ہی ہویا کہ اگر چادر حضور دے سدیاں آئے نے علی تے روزے وچ ابو بکر بھی سدیاں آئے نے اور اگر وہ کتاب وچ لکھیا ہے تے ابو بکر دا صدنا بھی کتاب وچ لکھیا ہے تو بھائی صاحب سمجھنے والی بات ہے 2.5 سال بعد ابو بکر صدیق فوت ہوئے نے رسول اللہ تقریباً 2.5 سال انہاں وچ باغ والا واقعہ بھی ہو گیا انہاں وچ خلافت والا واقعہ بھی ہو گیا تے امامت والا بھی ہو گیا تے سارے بیعت والے بھی واقع ہو گئے جی پھر سرکار نو پسند نہ ہوندے تے بھائی صاحب اندر کوئی نہ نے صدنا تے جی انہاں اندر روزے دے ساتھ لے آئے تے رب دا نا جے تسی اپنے دل جو ساتھ لو ابو بکر دا دل چونا عقیدے تے ایمان واسطے لازم ہے مسئلہ سمجھ چاہتا پہ کہ نہیں ہوتا یہ دے واسطے کوئی کتاب ڈھونڈن دی ضرورت مطلب یہ کتابی مسئلہ ہی کوئی نہیں حضور پسند نہ کرن تے کوئی اندر آ سکدا اچھا میں ایک تو ان مسئلہ جڑے منڈے بیٹھے ہو تو ان ایک مسئلہ سمجھا اے جڑے منڈے سکول یا کالج پڑھ دیو جڑے بچے اپنے گھر تو دور رہن دے ہاسٹل یا جڑے بچے فیکٹریاں چران دے تو تھے گونا کمرے لے جڑے بندے تو ان نفرت ہوئے ان دے کمرے چران سوکھا ہے کہ اوکھا ہے
سوچ کے دس لو، میں کوئی جلدی نہیں کرتا، کالی نہیں کرتا، انہی تھوڑی کر لانگا پر ہو لینا. مطلب بندہ تہاڈا اندے نال تہاڈا دل نہیں کردا تے تہانوں وہ پسند نہیں تے وہ تہاڈے کمرے وچ وارڈن نے لکھ دیتا ہے آ بھی ایس کمرے سمیں دا سانوں پسند نہیں. جے او بندہ جیڑا اس کمریاں دا مالک ہے اسی اندے نال ہیلو آئے ساڈی ہوئے تو ان آکھاں گے نا بھئی یا سانے تو کاٹ تے یا تو اڈا کی خیال ہے حضور دی اللہ کے گل چل دی ہے یا نہیں چل دی جی؟ تے جی ابو بکر حضور نو پسند نہ ہوندہ تے سائیاں آکھنا نا اللہ سونے آئین میرے تو دور کر میرا اندے نال گزارا نہیں ہوندہ. تے جے سائیاں صدوا کے خود فرمایا ہوئے یار نو یار دے نال ملا دیو، یہ دا مطلب ہے رب بھی راضی ہے تے رب دا حبیب بھی راضی ہے کہ ابو بکر اتھے روے. توجہ ہے کہ نا؟ سنو بات مکمل ہوئی کہ ابو بکر صدیق دا حضور دے روزے وچ ہونا اے اجے بھی ہونا اے گل دستا ہے. پر خبراں دو آئیاں نے ایک نفرت آلی تے ایک پیار آلی کہ او اجے بھی سائیاں دے کولے تے پھر لگتا ہے محبت آلی گل تھوڑا جا اور دل صرف واللہ اے کہ گل تو اڈے تک سوان کوئی دس سے بھائی عدنان تے لیاقت دو میں لڑتے پہ سر کھول چھٹے لے کے تُسی بجدے جاؤ چوکے جاؤ تے اگے ویکھو دو میں بے کے آئس کریم پہ کھان دے تے پیالہ بھی ویچی کوئی نہیں تے تو ان پاک نہیں ہو جانا پاپا میں جڈا بہت بربندہ جھوٹ پہ بول دے. خبر آئی ہے بڑا لڑائی ہوئی ہے تو انہاں تے بڑیاں زیادتیاں سیدہ نال کیتیاں مدینے اپڑے آتے گئے آتے ویکھے ایسائیاں سینے نال لا کے سمایا دا مطلب ہے گل جھوٹی آئی جڑی بھی آئی گل دی سمجھ اے دے واسطے کسی کتاب پڑھن دی ضرورت وہ آندے ہوندے نا بے شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ بھائی جی سمجھ آ رہے اچھا ماشاءاللہ سن لینا اور یاد فرما لینا ذہن اچھ گل نو بٹھا لینا. اے تو ان لگتا ہے بھائی تھے باندے نے اے میں بس جو آؤں دا انہیں کار شر دے نہیں انج نہیں ہوتا کوئی سوچ کے گل کری نہیں پہلے اس گل نو سمجھی دا ہے پرکھی دا ہے مڑ تو اڈے نال کری نہیں. دوسری چیز حضور کوئی فیصلہ بھی اپنی مرضی نال نہیں کر دے. کتاب پھلوڑن دی ضرورت ہی نہیں. حضور دی شادی کی دی ہوئی بولو چاہ ابو بکر صدیق قرآن حضور سرکار دا انہاں نال بلی آندے نے حضور کوئی نہ ہی لئی انہاں میں دکھے نہ رشتے حضور نو دیتے آئے. میں کہا چلو جی مان لئی حالانکہ دل نہیں مندہ تھے جائے بھی نا لیکن میں نے ایک گل دسو حضور کو پریشرائز کر کے رشتہ دیتا گیا تو پیچھو علی پاک بھی لیا ہے. ابو بکر دی بیٹی حضور دی بیوی ابو بکر صدیق دی بیوہ اسماء بنت امیس مولا علی دی بیوی سین کی بھی تقریر سنو تو میں راضی پر سویرے یاد رکھے امام حسن سرکار دی بیوی ابو بکر دی پوتی حفصہ نام امام زین العابدین دے بیٹے محمد باقر باپ اللہ حسینی تے ماں اللہ حسنی سید پہلے نجیب الطرفین سید نے آئمہ دے اندر اور اہل بیت دے اندر پہلے ہاشمی حضرت علی نے پہلے فاطمی حضرت محمد الباقر بنو ہاشم پہلے بچے جڑے ماں اور باپ اللہ ہاشمی نے وہ حضرت علی نے بنو فاطمہ دے اندر پہلی شخصیت جڑی ماں باپ اللہ نجیب الطرفین علوی فاطمی نے وہ حضرت محمد باقر نے ایڈے بڑے سید دی شادی بھی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی بھائی جی سمجھ ہو آگاں چلو تھوڑا جے آگے چلو میں ایک مثال دینا میرے بچے جڑے تقریر سن دے انہوں نے پتہ ہے
کوئی جیڑا بندہ تہاڈی زمین تے قبضہ کرے تہاڈا پلاٹ کھول ہے ان دے منڈے دے نام ان دے نام تے اپنے منڈے دا نام دھر دے ہو دریا بھی ہوئے تے اندر بدل چھڑو چلو میں تھوڑی جی اور اگاں آسان کرنا یزید کدی کسی اپنے چھوڑ دا نام دھریا ہے کیوں بندہ نہیں پسند تھوڑا جا اور آسان کرنا عمران خان واقعی بے نواز شریف نہ دھارا اپنے چھوڑ دا بولے نہیں تے کو بندے مارے عمران خان واقعی بے اپنے چھوڑ دا نواز چلو انج نہ کرو نواز شریف نو چاننے اے عمران شہباز شریف نہ دارا ہے اپنے منڈے دا ہو سکنا ہے میرا تخت کھو لیا نہیں پورے 5 سال بھی نہیں کرن دیتے میں مر بھی جاما تے میں ان دا نا اپنے چھوڑ دا نا دیا وہ دریا ہے چیری بلاسن شہباز شریف دا نا عمران خان کی دریا ہے انہاں کو ہن بیاہ کیتا ہے عمران خان صاحب تے چھوڑ تو اللہ دیتا ہے یا دیوے چالنا تے وہ عمران ان دا نام دتو شہباز شریف مسیطے بیٹھے ہو تو اسی فیصلہ کرو درسی کیونکہ اس دی حکومت کھو لئیے جیڑے حکومت کھو لین انہاں دا نام بندے ہی نہیں بھائی صاحب رکھنا بندے ہی نہیں تے مولا علی دے پتر دا نام ابو بکر ہے میں کتاب تو بیک کے پہ نہیں دستا میں کربلا جا کے کربلا دے شہیدان ڈھوڑ کے انہاں دی قبر تے کھلو کے بیک کے آیا گیا ابو بکر علی دا بیٹا ہے تو بھائی صاحب یہ انہاں کھو کھا لئی آئی تھے اپنے نا کیوں رکھے آئی توجہ نہیں کی تھی گیا یاد رسول مڑ مڈو لگی میں آگے ایک تقریر پہ کرتا ہوں تو میں مثال دی تھی باقی سے نہ کھینا 10,000 ہی وہ گنے تو آکھے 9 لگ دے تو کی آکھی لے بھائی ایک باری ایسی جو پورے دا دیتے نے جے شاکے تے مڑ گن لے تے جو آکھے میں انج نہیں کردا تے اسی آنے چل قرآن لیا پھر اسی جٹ کی کرنے موڑا سی آنے بھائی ہون پاک ہوئے ہون بے شک تک کوئی نہیں نال موڑا سی آنے بھی جاننے ایک کو ہون جناب گن دے جاوے ابو بکر صدیق دی قبر انور تے حضور دی قبر انور ساچی گنو نا ابو بکر صدیق دی تے رسول اللہ دی قبر شریف ابو بکر صدیق دی بیٹی رسول اللہ دی بیوی ہے ابو بکر دی بیوہ مولا علی دی بیوی ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ امام حسن دی بیوی ابو بکر دے صاحبزادے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ امام محمد باقر دی بیوی حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم انہاں دی بیٹی ام فروہ اے امی لگ دیا نے امام جعفر الصادق دی نال گنو میں امام جعفر صادق دی نانکی پیڑی اٹھے رڑ دیئے تے داد کی ادھے رڑ دیئے 6 توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب ابو بکر صدیق دے بیٹے دا نام محمد پوترے دا نام قاسم امام حسن دے بیٹے دا نام نہیں اچھا توجہ فرمانا کتنیاں گنا لیں نا 7 میں بلن نہیں دینا میں گن کے پہ دینا بھائی صاحب علی پاک دے پتر دا نام ابو بکر بولو غازی عباس دے سکے بھرا دا نام عثمان حضرت علی دے پتر دا نام عمر تلک عشرۃ کاملہ اے جڑیاں 10 گلاں میں تو اندسیاں نہیں ندا میں ذمہ دار ہاں بلکہ یہ تو میرے تو پوچھن دی لوڑ ہی
یہ گلاں پوچھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ ہے نہیں، یہ 10 دیاں 10 خبراں سچیاں نے۔ نام انج ہن میں اچھا ہن دسو اسی نام بدل کے رکھ سکنے ہیں حضرت علی دے بیٹے آدھے؟ بھائی جی جے بدلین دے ہوندے تے بندیاں بدل لینے آئے، بدلین دے حضور دی نکاح دا واقعہ بدل سکدا، علی پاک دیاں شادیاں دا واقعہ بدل سکدا، حسن پاک، محمد باقر پاک، جعفر صادق پاک انہاں دیاں شادیاں دا واقعہ بدل سکدا، ابو بکر دی قبر شریف بدل سکدی، یہ وہ چیزاں نے جنہاں بدل سکدی نہ ہوتے جی یہ دا گلاں ایویں ہو تے بھائی صاحب مڑ سوچنا تے پونا ہے میں ہن جڑیاں خبراں لڑائی والیاں نے وہ صحیح نے یا ایسے ہی؟ فقیر دی گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ایک میں شعر پڑھدا ہوں نا تو سنا دینا، شعر پڑھدا ہوں نا تو سنا دینا تاکہ بچے یاد فرما لیں کہ پتر آگے شاعری بھی تو پیان دیا ہے نا تو میں بھی آنا کہ دل میں صدیق و عمر کو رکھنا، کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا، تو سن کی پرابلم ہے پیٹرول جو اپنا پویں دے اس اسی کیوں آنے نہ جایا؟ وجہ صرف ہے وجدو تسی اتو پھر سنو دے ہو نا لڑائی والیاں گلاں موڑ تو آنا آگے خود کتی لگی رہن دی پتہ نہیں ہونی یہ گل کی میں دی پتہ نہیں ہے کہ جدو تسی جاؤ گے نہیں تو پھسو گے نہیں، پھسو گے نہیں تو بھائی صاحب بچے رہو گے، ایمان نصیب ہوئے گا۔ عرض کر دے انہیں درویش یاد فرما لو عزیزو کہ غیروں سے کہاں تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے او کرنا دیا کچیا یارا ایکو کل دا افسوس ہے جڑا غیرہ کوڑو سن کے لڑیا نبی دیا یارا ناڑ پھرنا بندہ سنی سنائی تے یقین کر لے ہونا میں کرنا دا کچا ہے کیا دیر وہ بندہ کرنا دا وہ کرنا دا کچا ہے جڑا ہمیں سنی سنائی تو فوراں یقین کر لیندہ ہے عزیزہ نے میں سنی سنائی دی کل تے حضور دیا یارا ناڑ نہ لڑ، حضور دے پیارے ناڑ نہ لڑ۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جدو بھی کوئی گل میرے نبی دے یاران دے بارے سنو اگر وہ اچھی ہوئے تے قبول کرو، اچھی نہ ہوئے فَأَمْسِكُ اپنی زبان روک لو، کسی عالم کو تصدیق کر کے شکوک دور فرما لو۔ متوجہ ہو کے نا بھائی صاحب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دینے نال کو سنگی سنگے نہ کریے تے کل نولا جے نہ لا ہنس نہیں تھی دے بھاویں موتی چوگ چگائے کوڑے کھو نہ مٹھے ہو دے تے بھاویں سو گڑے پائیے ہو تم کدی
ارے بھائی صاحب بیٹھ جاؤ تھلے آ جڑا تسی پیسے لے کے بجدے ہوندے ہو جس لئے اسی اٹھ بیٹھے اس لئے دے لے آ جائے چھٹو پڑا اب بندیاں نے انہیں ڈسٹرب نہ کرو تقریر سنن آئے نے بندے پیسے دا مسئلہ تو تہاڈا ساڈا ہے انہوں نے تو کچھ نہ جڑے بیچارے پتہ نہیں کتنی رات جاگ کے اتنی دیر بیٹھے رہے میں چلو جی مولوی صاحب ہونا ہے شاہ صاحب ہونا ہے پیر صاحب ہونا ہے تو انہوں نے تقریر سنن گے تو اتنا سفر میرے پتر کر دو جس لئے اٹھ بیٹھے اس لئے سارے بتا لیا جی جتنی بتانے ہوتے ہیں کہڑا نہ نہیں کرنا لیکن اتنے بندیاں دی گردن پھلان کے نہ ہو اس طرح بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں تقریر جڑا ہوندی ہے نا تقریر یہ سوئی وچ دھاگا پہن نال بھی نازک مرحلہ ہے میں کہ سوئی ہلدی رہے تو دھاگا پوندا ہے تو بھئی یہ دماغ وچ گل اتارنا یہ اودے تو بھی حساس بندے دا ذہن ہلیا نہیں تے گل کدوں دی کدائیں لنگ جاندی انہوں سمجھ ہی نہیں علم کلام دا اصول ہے کہ سنن والا آمادہ ہوئے اور وہ دا ذہن متوجہ ہوئے پھر کلام سمجھ چاہتے بندہ سننے ہی نہ چاہتا ہوئے ایڈی فساد اور بلاغت ساڑھے کو لئی نہ بجڑا نہ آمادہ ہوئے ان میں سنا لیں کچھ ایسے ہوندے ہیں خطیب جیسا کہ امام زین العابدین جیسا کہ سیدہ زینب پاک اونا بیچ اور فساد اور بلاغت سی کہ اگر کوفی نہ سننتے آمادہ ہونا تو مڑ بھی جدو خطبہ دینا دم بخود ہو جاتے ہیں توجہ ہے آپ تو کردہ عقیدہ یہ ہے سارے ساتھ جانتے ہیں کہ رسول اللہ دے سارے صحابہ آپ دا احترام سنی ہونا آستے لازم ہے ہاں اگر کوئی بچہ سنی نہیں وہ پھر چونکہ سنی ہی نہیں لہذا وہ دے ہوتے اس قانون دا اطلاق اسی نہیں کر دے لیکن جو آندہ ہے کہ میں سنی ہاں تو بھائی صاحب جس سنی رہنا ہے نا ان دے واسطے لازم ہے کہ وہ دا عقیدہ ہوئے ہر صحابی نبی ہاں اگر کوئی بچہ سننی نہیں وہ آکے میری گفتگو سن رہا یا شاہ صاحب دی سندا رہے وہ دی شفقت محبت وہ ساڑھی گال پہ سندا ہے وہ دے ناڑا سی وہ دے ہوتے اس قانون دا اطلاق نہیں ہوندہ لیکن جو آکھے گا میں سننی ہاں وہ دے ہوتے اطلاق وہ دے ہوتے اس قانون دا اطلاق ہوئے وہ باہمیں خطیب ہوئے نقیب ہوئے نات خان ہوئے پیر صاحب ہوئے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہے کہ میں صحابہ دا غلام ہوں اور یہ صرف میں نہیں آندہ پیا پرانے شاہ اور بھی میں شیر بڑھدا رہا نا پرانے شاہ اور بھی عقیدہ رکھ دیا جڑے پرانے شاہ پیر سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آف جنڈیالہ شیر خان سید صاحب بڑا کمال دا ایک جملہ بولے شاہ جی فرمانے نے چارے یار حضور دے واہ شاہ جی تو اڈی کیا بات چارے یار حضور دے گور چارے تے سب ایک تھی ایک چڑیندڑے نی ابو بکر عمر عثمان حیدر تے آپ اپنی گنی سہیندڑے نی تے جنہ انہ چواں وچ کوئی فرق جاتا تے او دروں حضور تے گندڑے نی وارث شاہ مدد چار یار والی تے ربا بخش میرے فیل مندڑے ہر صحابی نبی ایتھے رہنا جی جانے من تو پھر گل پکی جس مکان دی ایک اٹ بری ہوئے
تے چور بھی سیڈاں تے پھردے ہون پوری دیواراں چار چفیروں صحیح ہون تے ایک جگہ تو اٹ نکلی ہوئے ایمانداری نال دسو گلی اچ او کسے اور جگہ تو سان لان گے یا جتھوں اگلی اٹ نکلی اتھوں لان گے بولو 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 بھائی ایک اگے نکلی پئی دوجیاں بریاں پئیاں تسی صرف ہاتھ نال بھی پھد کے باہر دردے جاؤ تے جڑے ایڈے اگے ہی کچے نہیں انہاں دیاں تے لگیاں بھی گارے نال جڑے آج کل دے سنی بیچارے انہاں دیاں تے لگیاں بھی گارے نال نے ایویں ہاتھ نال پھد کے پیچھے دھر کے سائیاں مال اندروں کڈ لے تسی آکھو اٹ دی گل کر کے آندا کی آدھا اے جس ایک صحابی رسول دے بارے بھی غلط عقیدہ رکھیا اس عقیدے دی کد چوں پہلی اٹ باہر کڈ چھڈیے چوراں نوں دوجیاں ڈھان دا باہر ہی کوئی گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب رب دا نا ہے اگلیاں لا کے رکھو تے جے کوڑو لگ دیاں کوئی سیمنٹ تھوبا لب دے تو بھی اتے لائی آؤ تاکہ اور پکی رہے تے جڑے لوگ تواڈیاں گلیاں اچ بہ کے تواڈے عقیدے دا پیرا دیندے نے انہاں چوکیداراں نال غصہ نہ کریا کرو چوکیدار دا کسے نال شریکہ نہیں ہوندا لیکن جڑا تواڈے مکان نالوں بیڑا ویکھے چوکیدار تے آکھنا ہے نہ کھیڑا ہے چوکیدار آکھے گا یا نہ آکھے گا اس باہ میں داڑھی رکھی ہو لیکن جدو راتی اس تیرے مکان نو بار بار ویکھنا ہے بھائی تو ایٹروں میں کٹنا ہے تے موڑ بہت دیا کھنا ہے مولوی صاحب ایدرہ دھیان کریا جی ایویں نہیں انہا دا چوکیدار ہی تھے پھر دا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی صاحب اے علماء حقہ تواڈے عقیدے دیاں گلیاں دے چوکیدار انہاں نال محبت میں تے سادہ جے آدمی ہاں آپ میں نہیں آدھا کہ میں بڑے لوگاں میں شامل ہاں میں چھوٹا جے آدمی ہاں لیکن میں تو یہ آنا جڑے بڑے لوگ نے اور دین دا کم کر دیں رب دا نا ہے انہاں دا عزت اور احترام ملوجے خاطر رکھیا کرو انہاں دی گلاں دا احترام کریا کرو ہر کوئی شتر بے معار ہو جائے گا تو پھر بکھر جائے گا شیرازہ آؤ میں اپنی گل کمپلیٹ کرا اور گل مقامہ گل توڑ چاڑیے عزیزہ نے دی وقار رسول اللہ دے صحابہ کرام کو سکھو کہ آل رسول کون نے اور آل رسول کو سکھو صحابہ کون نے میرے عزیز میرے دوست رسول اللہ دی ساری آل سونی اسی حضور دی ساری آل دے نوکراں تسی آگ سو ایک گل وچ کیڑا راز ہی میں کہ راز ہے اسی حضور دیاں ایک دین نہیں چوانو مننے ہاں پھر ساری آل دا سوات ہے رب سارے آن منیا جائے اسی حضور دیاں چواں صاحبزادیاں دے غلام اسی امام حسین دیاں پترانو بھی امام مننیا امام حسن دیاں شاہزادیاں نو بھی امام مننیا آج امام حسن دے ایک امام بیٹے امام علی حجویری لاہوری دا عرس ہو رہا ہے سنیا اتھے سمندر لایا ہے سن کوئی آکھے میں کسی تھوڑا من دے ہو واہ سبحان اللہ پورا سال لنگر چلتا ہے امام حسن دا داتا صاحب دے دربار تے امام حسن دا لنگر سنیا دی طرفوں پورا سال چلتا ہے نہ سویرے کدی مکیا ہے نہ شامی کدی مکیا جس ویلے مرضی جا کے ویکھ لیا سرکار دا لنگر ہر ویلے پیا چلتا ہے توجہ نہیں کیتی گل اسی وہ بھی تے آلے رسول جڑا گامیں شاہ جاندہ ہے تے اگاں بریک لیندہ ہے پھر اس پورا آل نو نہیں نہ منیا پوری آل دا سواد ہے بتوڑ جائے توجہ ہے کہ نہیں بھائی امام حسن دے پتر نے نا علی حجویری لاہور والے اتھے کیوں نہیں جاندہ جانے من اس تو واقعہ ہے سنی ہوئے جڑا ساری آل دا نوکر اسی تے امام حسین دیاں بچیاں دے بھی نوکر آیا کہ نہیں نوکر سنیا تو بڑا نوکر کیڑا ہے اگے تو نشار ہی نہیں دسیا سب تو بڑا اجتماع اللہ دے فضل نال اہل سنت امام حسین دا کر سب تو بڑا عرس امام حسن دے پتر دا سنی کر رہا ہے
اج لاہور دے اندر توجہ ہے داتا صاحب دا عرس سے پورا لاہور سجیا ہے. دسو ہے سنیو جتنے بادشاہ گورنر وزیر اعلیٰ بدل دے ران جدو بھی پوچھو لاہور نگری کندی تے کی آنے بولو بولو کی آنے اجے بندیاں نہیں سمجھ بھی ہوندی باسی آلے رسول نو کندی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں ہے اجے بندے آندین بھئی اوجی لو میں کیا بھائی صاحب کدے ٹور دے پہ ہو اسی تے پورا شہر ہی امام حسن دے پتر دے نام تے کر چھڑیا ہے داتا صاحب دی نگری. اسی حسین نو بھی بادشاہ منیا ہے حسن دے پتر نو بھی داتا منیا جانے من تساں غور نو کر دے گلان دی حساسیت نو پرکھ دے جنہ امام حسن دے پتر نو داتا منیا ہے وہ حسن تے حسین نو کی من دے ہون دے آیا داتا تے بندے اعتراض پتہ کی کر دے وہاں دن لو داتا تے اللہ ہوں گے تو تسی اللہ مان لے میں کہے داتا اللہ نہیں ہوں داتا داتا ہوں گے اللہ سارے ہاں دا داتا ہے توجہ ہے کہ نا اسی تے امام ایدے اتے بقاعدہ تقریر دی ضرورت ہے کہ داتا صاحب نو داتا کیوں بولیا جائے لیکن یہ میرا ان ٹاپک نہیں نا میں اس واسطے تے روک نہیں سکتا معذرت خواہ ایدے اتے بقاعدہ ایک پورا ٹاپک ہے اور ایدے اتے پورا موضوع ہے کہ داتا صاحب نو داتا کیوں آکھیا جاندہ ہے لیکن اتنا دس چھڑنے ہاں جی میں انشاءاللہ ادھر جان لگا کہ اقبال فرما دیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. اقبال فرما دیں داتا صاحب دے بارے علامہ اقبال فرما دیں کہ پنجاب دی دھرتی مردہ سی کی سی مردہ سی جدو امام حسن دے بیٹے امام علی حجویری نے آکے اس جگہ تے لگایا ہے نا اپنا ڈیرا انہاں دیاں پاک سامان پورا پنجاب زندہ ہو گیا ہے. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. اقبال فرماندیں بندیاں دی سویر ہوندی ہے مشرق تو چڑھتا سورج ویک کے لاہور دیاں عاشقاں دی سویر ہوندی ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا سونا روزہ ویک ہائے ہائے صبح ما از مہر او تابندہ گشت سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ ساڑھے واسطے تے داتا صاحب دا مزار بھی حرم دی طرح مقدس جی میں حرم محترم ہے داتا صاحب دا مزار سنیاں واسطے ایڈا محترم ہے کیوں بھائی صاحب کعبے نو تے مدینے نو حرم بڑھایا داتا صاحب دے نانے نے پنجاب دی دھرتی نو پاک کیتا ہے میرے پاک علی تے حسن دے شہزادے سید علی نے نظریاتی سنی بڑھو جذباتی سنی نہیں اپنے نظریے نال منسلک لینا نے سنی بڑھو دو نعرے مار کے میں بہ نہ جایا کرو توجہ ہے کہ نا میں تو مثال دے کے گل اس تو سمجھانا میں مثال نہ سمجھ آ جاندی ہے سیون اپ دی بوتل نو ہلائیے نا تو ایک باری بڑا اوبر دی تے او میں تے بھائی صاحب یہ دو دنوں ہلائیں دے رہیے اندھے جو مکھن نکلتا ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے بس میرا ہے یہ بس دو دوانگوں بنو سیون اپ دے پیپسی نہ بنو ابھار آیا ہے یا ڈکن کسے کھولیا تو میں بوئے دلے کچھ سمجھ آئی وہ جس لئے ابھار نال بھریا اس لئے گلاس توتا نکلی جاندی ہے جس لئے وہ لتھا ہے اس لئے اتنی کو بیٹھا رہے گئی وہ نہ بنو دودھ بنو جن کو ہلائے گی تو پھر ان پتہ لگتا ہے وہ ہلایا ہے ان مکھن برآمد ہویا ہے وہ ایک اپنی حیثیت ہے وہ ایک اپنا وجود ہے بھائی صاحب یہ مثال ہے اس دینا کہ جذباتی نہ بنو نظریاتی بنو جذبات ابھر دن تے ٹھنڈے ہو جان دن نظریے مردے ہی نہیں
نظریے زندہ رہنے، نظریے کدی موت نال ہم کنار نہیں ہوئے، اس واسطے نظریے نال منسلک رہو، جذباتی نہ بڑھو۔ جذبات چنگے ہوندے ہیں پر انہاں دا اپنا ایک تھاں اور الگ مقام ہوندا ہے۔ نظریاتی سنی شخصیت دے تابع نہیں ہوندا، وہ نظریے دے ہوندا نہیں۔ سمجھ آئی گا؟ اسی جدو شخصیات نو مان لے تو شخصیت اگو رڑک جاندی ہے، تو پھر اسی آنے لہونا سی کتے جائیے، وہ تو اگلے ہی رڑک گیا۔ تو بھائی صاحب اسی شخصیات نال نہیں، نظریہ اہل سنت نال۔ جیڑا عالم پیر فقیر نظریے دے نال ہے، اسی او دے نال جس نظریہ چھڑیا ہو جائے پراں جدودہ ہے، اسی مڑ نظریے نال۔ توجہ ہے کہ تو لہذا آپ سب احباب شخصیات پرستی نہیں، نظریے نال منسلک رویا کرو۔ سو جیڑا نظریے دے نال ہے اسی او دے نال، جیڑا نظریے تو ہٹ جائے اسی او دے نال کوئی نہیں۔ شخصیت نال ساڈی غرض نہیں، شخصیات مر جاندی ہیں، شخصیات تے موت واقع ہوندی ہے، شخصیات نال منسلک نظریے ہمیشہ زندہ رہنے۔ اپنے نظریے نال وفا رکھو، دیٹس آل۔ توجہ فرماؤ، توجہ ہے حضرت؟ عزیزان منوا گرامی قدر سنگیو، اسی آل رسول دے ازلی نوکراں، الحمدللہ ساڑھا ایمان رکھیتا ہے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں۔ اب سب ہو گیا ٹائم؟ ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں، اب اور کسی در پہ جانا ہے نہ آنا ہے، آؤ دردارہ پر کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ عزیزان محترم میرے پاک حسین سرکار آپ کربلا دے میدان اچ موجود نہیں۔ اقبال فرماندے نے امام عاشقاں پورے بتو سرو آزادے بستان رسول اللہ دے شہدادے کربلا دے میدان چنے۔ عزیزان دی وقار ایک ایک کر کے سارے آپ دے پیارے رتبہ شہادت فائد ہو گئے۔ پھر میرے مولا حسین نے رتبہ شہادت پایا، 10 محرم دی شام ہو گئی۔ بھائی صاحب اے جملے بڑی توجہ نال سنو۔ 10 محرم دی شام ہو گئی، غریباں دی شام نہیں ہوئی، کربلا دے شہیداں دی شام ہوئی ہے، کربلا دے سیدہ دی شام ہو گئی۔ بی بی پاک دے گھر کوئی عجیب شام ہوئی ہے، کسے دے گھر ایک فوت ہوندہ ہے، کسے دے گھر 2، لوگ جاندے نے تعزیت کر دینے، لوگ دکھ ونڈ دینے۔ عزیزہ کربلا دا میدانے دشمن جشن منا رہے نے، علی دی شہزادی 72 لاشاں گھر رکھ کے بیٹھیاں ہوئیاں نے، مدینہ شریف المویں تے فرما دیا نے واہ محمد آہو حسین بلا راہو، نانا تیری امت دی خیر ہووے، تیرے قدیاں تے کھیلن والا حسین، کربلا دی ریت خون دی مہندی لاگے سو گیا ہے، ہوارے تڑا کے دے زخمت ڈال رہی ہے۔ عزیزان محترم کوئی عجیب شام ہوئی ہے، کوئی
وکری شام ہوئیے جدہ ایک مر جائے دنیا وچ رواج دے سورے آؤندے نے بیکے آؤندے نے دادکے آؤندے نے نانکے آؤندے نے پر کربلا وچ ماحول عجیب ہے نہ سورے آئے نے نہ سجڑا پیکے آئے نے نہ دادکے آئے نے نہ نانکے آئے نے سات بھرا شہید ہو گئے پتر شہید ہو گئے بتیجے شہید ہو گئے مرید شہید ہو گئے یا چوتھی رات آئی ہے لیکن سجنا کاش تیرے دل گل اتار جھکا ایڈی مشکل شام بھی آئی ہے لیکن علی دی دھی مغرب دی نماز مسلح سے ادا فرمائی این ثانی زہرا این علی پاک دی دھی اے حسین دی دھی اے حسین دی بہن میری پاک شہزادی نے نبی دی نواسی ہون دا حق ادا فرمایا ہے علی دی شہزادی ہون دا حق ادا فرمایا ہے پیاں مسلح تے بیٹھیاں ہوئیاں نے اللہ اللہ پیاں کر دیاں نے سجنا کوئی منظر سمجھن والا ہوتا ہے کوئی فقط سنن والا ہوتا ہے یہ منظر کربلا دا بڑا عجیب ہے جدو رات ادھی ہو گئی علی دی شہزادی دے دل پتہ نہیں کی خیال آیا اٹھ کے سرکار گئیاں نے جا کے بچے ویکھے نے بچے سارے موجود نے پر حسین دی شہزادی جنہوں مولا حسین سکینہ بلان دیا ہے اپنی اندھیاں نال محبت کرنا لے او شہزادی خیمیاں وچوں گئے بنے بی بی پاک ڈھونڈ دیاں اوس جات آئیاں لاشے پہ آئے دردناک منظر ویکھے آئے 4 سال یا 6 سال دی دھی لاشا کول کھلو گے اپنا بابا ڈھونڈ دیا پیاں نے اپنا بابا ڈھونڈ رہیاں نے پتہ نہیں کسے دے دل چگل اتر جائے دھیاں والے پترہ نانو ود پیار دھیاں نال کریا کرو کیونکہ جدو بندے تے مشکل گھڑی ہوں دیئے پتر اپنیاں بیویاں تے بچیاں کوڑ ہوں دینے دھیاں باپ دے سرانے بیٹھیاں ہوں دیاں نے انہوں پتہ ہوں دے بابا نہ ہویا پیکیاں گل مک جانی ہے ابا نہ ہویا اٹھ کے پیار کنے دینا ہے ابا نہ ہویا جان لگیاں سر تے ہاتھ کنے دھرنا ہے پھرا بھر جائیاں جتنا بھی پیار کرن میاں نہ ابے والی گل بن دیئے نہ ماں والی گل بن دیئے میاں صاحب فرماندے نے ماں ہوندی تے خور چڑھان دے اللہ اکبر فرماندے نے سیاں نال میں کھیڑنے گئیاں ٹوٹ گئیاں نے ونگا ماں ہوندی تے اور چڑھان دی تے اور کدے تو منگا دی دا یاد کر لے فقیر دا جملہ دیاں دیئے بابا اپنی زیارت کروا تیری تھی ملن واسطے آئیے شہید زندہ ہوندے نے حسین پاک نے بیٹی نو آواز دیتی ہے کاش تیرے دل چگل لہ جائے رات دا ویڑا ہوئے شاللہ کسے گھارے چے ویڑا نہ آوے اگر آ جائے رات دا ویڑا ہوئے رات دا وقت ہوئے
عزیزہ نے من میں اگلے دن ایک گھر وچ ایک واقعہ سنے تے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے. ایک بندے نو ہارٹ اٹیک ہویا تے رات دا وقت سی. میں او دے گواڈی پہ دس دیا کہ شاہ جی اسی اٹھے ہیں تے دیاں دیاں نو اسی ویکھے آئے. انہاں دے سر تے چادر کوئی نہیں. کدی کوئی محلے دا بوا کھڑکاں دیاں آئیاں, کدی کوئی بوا کھڑکاں دیاں آئیاں کہ رب دا نام جے آؤ ساڈے ابا جی نو مسئلہ بن گیا. شاہ جی اسی ایڈی دیوانگی نہیں ویکھی. میں سنیا تے میری ذہن کربلا ٹر گیا کہ بھائی صاحب ابے نو درد ہوئے تے دیاں تے دیوانگی آ جاندی ہے. میں حیران ہونا سجنا, میں تے اس دھی دی گل پہ سنانا جی دے بابے دے سر نو درد نہیں, بابے دا ساری نال کوئی نہ. عزیزاں نے دی وقار میں اس شہزادی دی گل سنا رہا جڑی بابا جان دی لاش تے گئی ہے جدے بابے دا سر نال کوئی نہ. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. عزیزہ نے محترم دعا کریا کرو اللہ شاہزادیاں دی اہل رسول دا پیار. عزیزہ نے دی وقار آدھرا تصور کربلا دی او سرات نل جوڑ جدو علی دی شاہزادی اپنی دینوں ویکھیا بابا جان دے سینے زخمی دے نال لپٹ گئیاں نے, گلے وچ باواں پائیاں نے. میں کہندا ہوں جدو گھر جائیے تے دھیاں کول آ کے تے شکایت کر دیاں نے ابو جی آج میں سکول گئی سا تے میری میڈم میں نو چڑکی. اسی آنے اچھا بیٹا میں گل کراں گا. کدی دھیاں دیاں نے میں بھائی چھڑکے ہے, کدی دھیاں دیاں نے ابو جی آج امی چھڑکے ہے. اسی آنے خبردار کوئی میری بیٹی چھڑکے نہ. ساڑیاں دیاں دیاں شکایتاں اے ہوں دیاں. حسین دی دھی نے نہیں آکھیا بابا میں امی چھڑکے. حسین دی دھی نے نہیں فرمایا بابا میں بھائی چھڑکے. حسین دی دھی پوچھ دیئے بابا تیرے جان دے بعد میں نے یزید دی فوجی جھڑکاں دے دیا. عزیزہ نے محترم دعا کریا کرو اللہ حضور دی آل دی محبت نصیب فرمائے, اللہ علیہ رسول دی محبت دے وے. میں تے دعا منگنا الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اے اللہ سب ساتھیاں دی حاضری قبول ہو, ہر بیمار نو صحت نصیب ہو, ہر بھوکے نو رزق نصیب ہوئے, محفل کران والے سنگیاں دے نیک ارادے پورے ہو جائیں, ہر بیمار نو صحت ہو جائے. یا اللہ فوت ہونے والے ساڈے سارے جنت نصیب ہو, حضور دے ہر غلام نو خیر نصیب ہو. بفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میرے بچیاں جنہاں محفل کرائی جڑے بھائی دور دراز تو چل کے آئے انہاں سارے نو برکت عطا. یا اللہ انہاں خیر عطا. میرے ساتھی یار سجن بیلی میرے پیارے میرے محبت والے ساتھی بچیاں نال سان بڑا پیار ہے میرے مالک, انہاں خیر نصیب انہاں تے راضی ہو جائے. میرے بچے پیار والے میرے مرید نے میرے محبت والے نے, میں نے اپنا پیر سمجھ دینا. اللہ سونے تو انہاں نجر عطا, میرے نہ بچیاں دی خیر ہو جائے. صلی اللہ.